ذرا سا بچہ ہائپر ایکٹیو ہو جائے تو بس ماؤں کا یہی سب سے بڑا قصور ہوتا ہے، کیا کھا کے پیدا کر دیا ہے۔ اکثر ماؤں کو یہ جملہ سننا پڑتا ہوگا نا، آپ میں سے بھی بہت سی مائیں ایسی ہوں گی جو سننا پڑا ہوگا۔ اگر آپ کا بچہ شرارتی ہوگا یا ایکسٹرا اس کے اندر انرجی ہوگی کہ وہ اچھل کود کرتا ہوگا، بیٹھتا نہیں ہوگا، مارتا ہوگا، چیخیں مارتا ہوگا، یہ سب ساری علامات جو ہیں، یہ سارا قصوروار جو ہے نا وہ ماؤں کا ہوتا ہے۔ ہاں ماؤں کا ہوتا ہے، 50 to 60% ماؤں کا ہوتا ہے۔ تو کیا والد صاحب اس کے بہت نیک شریف ہوا کرتے تھے بچپن میں؟ ان کی ماں کبھی بھی نہیں اس بات کو قبول کریں گی کہ ان کا بیٹا بھی کبھی بچپن میں شرارتی ہوا کرتا تھا۔ دیکھیں اس چیز کو کوئی مانتا نہیں ہے۔ بے شک بہت سی علامات ایسی ہوں گی کہ ڈیورنگ پریگنینسی بھی خواتین کے ساتھ جو فیس کرنا پڑتا ہوگا اس کا بھی ریئیکٹ کرتے ہیں بچے، وہ بچے کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ کیا کھا رہی ہے ماں، کیا کس طرح کے ماحول مل رہا ہے، خوش ہے، رو رہی ہے، اداس ہے، پریشان ہے، یا اس کو کچھ کھانے کو وہ چیز نہیں مل رہی، کسی وجہ سے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے جو، اور یا موبائل کا بہت زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ انہیریٹ بھی ہوتا ہے۔ اس بات کو بھی تو ماننے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹرز اپنی تقریر کر دیتے ہیں اور جو ان لاز ہوتے ہیں وہ بیچاری ماؤں کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ یہ انہیریٹ بھی تو ہوتا ہے۔ ہم اپنے باپ دادا کا اگر بچپن معلوم کرنے کی کوشش کریں اور ہسٹری میں جائیں تو کوئی نہ کوئی بچہ ضرور ایسا ایکٹیو ہوتا ہے، ہائپر ہوتا ہے یہ۔ اور پہلے کے وقتوں میں کوئی موبائل فون تو یوز کیا نہیں کرتے تھے۔ اصل میں جب آپ نے کسی کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی بات کرنی ہوتی ہے نا، کسی کو ٹارچر کرنا ہو نا مینٹلی، تو یہ جملہ تو لازمی خاص طور پہ ان لاز میں بہوؤں کو سننا پڑتا ہے، شوہروں سے بیویوں کو سننا پڑتا ہے، تو یہ تو نسل در نسل چلتا آ رہا ہے، یہ شاید ہماری ماؤں نے بھی سنا ہوگا۔ لیکن اب آج کل واقعی یہ بہت زیادہ موبائل فون یوز کرنے کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے۔ ڈیورنگ پریگنینسی میں کہتی ہوں کہ موبائل فون کم سے کم یوز کرنا چاہیے۔ ویسا جو گھریلو ماحول ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ کوئی جو ہے غور نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا کہ جس طرح سے خوراک ڈبل ہو جاتی ہے نا ایک ماں کی، کہ اس نے اپنے لیے بھی ایک روٹی کھانی ہوتی ہے، اور جس طرح سے ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے اپنے بچے کے حساب سے بھی اتنی آپ نے ڈائٹ لینی ہے۔ تو آپ خود سوچیں، صرف کھانا ٹھوسنا ہی تو نہیں نا اس کی صحت کو فرق پڑے گا، اس کو ماحول بھی اچھا چاہیے، اس کو باتیں بھی اچھی چاہیے، اس کو نیند پراپر دینے کی کوشش کریں۔ تب آپ سوچیں کہ کیا پتہ وہ ساری ساری رات جاگتے ہیں کچھ مائیں تو، کیونکہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، میں خود یہ اس چیز سے گزر چکی ہوں کہ نیند کا پورا نہ ہونا آپ کو کس طرح سے ڈسٹرب کر کے رکھ دیتا ہے، اور پھر بچے کی وجہ سے بھی دیکھیں صحت پہ سب سے زیادہ اثر انہی وجہ سے پڑتا ہے کہ ایک تو آپ کی پسند کی خوراک آپ کو نہ مل رہی ہو، ماحول، اور دوسرا آپ کی نیند۔ یہ چیز جو ہے نا سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے ڈیورنگ پریگنینسی۔ پھر اس کے بعد فادر کی بھی اگر دیکھی جائے نا تو ان کی کیا ہیبٹس ہیں، وہ ان کی ہیبٹس کا بھی بہت اثر پڑتا ہے، کیونکہ ایک ماں اور بچے پہ ماحول کا بھی اثر پڑتا ہے۔ فادر کا بیہیویئر کیسا ہے مدر کے ساتھ، کس طرح سے بات کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، کس طرح کی روٹین ہے، یہ سارا کچھ میٹر کرتا ہے۔ خیر یہ سب باتیں تو ایک طرف، بات ہو رہی ہے کہ بچے کو کہہ دیا جاتا ہے جس طرح سے ننیال والے کہتے ہیں کہ بچہ شرارتی ہے تو ددیال پہ گیا ہے، جیسے ددیال والے کہتے ہیں کہ بچہ ضدی ہے تو ننیال پہ گیا ہے، تو یہ بالکل اسی طرح کی نا ٹپیکل باتیں ہیں اور کچھ نہیں، اور صرف ایک طرح سے ذہنی اذیت دینے والی باتیں ہیں۔ تو میں ان تمام ماؤں کو کہوں گی کہ اگر آپ کو کوئی بھی ایسا کہتا ہے کہ کیا کھا کے پیدا کیا تھا، تو آپ نے بس سمپل سے جواب دینا ہے وہی کھا کے پیدا کیا تھا جو ساری مائیں کھا کے پیدا کرتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہی خوراک ہوتی ہے، کوئی ڈفرینٹ نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں کو ایسے ہی جواب دینا چاہیے تاکہ وہ خود سے شرمندہ ہو جائے اور آئندہ کسی اور کو بھی ایسا مت کہیں۔